नाज़रीन, कुदरत के काम निराले हैं। हज़ारों साल की मनसूबा बंदी होती है तो तब जाके रूहानियत की किरणें किसी इलाके को जगमगाती हैं। आज मैं जिस जगह बैठी हूँ इस इलाके का भी कुछ ऐसा ही तज़किरा मेरे पास मौजूद है। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, जिन्हें दुनिया उनकी शायरी, उनकी तालीमात की वजह से जानती है, तकरीबन 500 साल पहले ये ख़ानदान ठट्ठा से हिजरत करके ज़िला लोधरा के एक इलाके मंगलोट में आकर आबाद हो गया। कुछ अरसा वहाँ मुकीम रहा, फिर वहाँ से भी ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील यारे वाली में चला गया। लेकिन कुदरत को भी कुछ और मंजूर था, इसलिए जिस जगह हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यानी कोट मिठन, इसके बानी मिठन जतोई की फरमाइश पर, उनकी दावत पर यह ख़ानदान यहाँ आकर आबाद हो गया और इसको मोतबर कर दिया। लोग इस इलाके को कोट मिठन शरीफ कहने लगे। लेकिन अभी सफ़र आगे जारी था, इसलिए वो इलाके जिनको रूहानियत की किरणों से मामूर करना था वो आपका इंतज़ार कर रहे थे। 18वीं सदी का जो दौर है वो सियासी और मुआशरती हवाले से बरसगीर के लिए कई इम्तहानों को लेकर आया था। इस ख़ानदान को भी इस सदी के कुछ दुखों की वजह से हिजरत करना पड़ी और नवाब बावलपुर की फरमाइश पर, जो कि इस ख़ानदान के नस्ल दर नस्ल मद्दाह और मुरीद चले आ रहे थे, उनकी दावत पर चाचड़ा शरीफ तशरीफ़ ले गए। चाचड़ा शरीफ में हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की विलादत हुई और दुनिया में एक ऐसा नूर चमका, एक ऐसा चाँद तुलू हुआ जिसने पूरी कायनात को अपने खूबसूरत शेरों की हिलावत से, मोहब्बत से रोशन कर दिया। हम आज बात करेंगे इस दरबार के सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा से, उनके साहिबजादों से, और आपको हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम सुनवाएंगे उनके दरबार के पास बैठकर। आपको मेरी अक़ब में उनका दरबार जगमगाता हुआ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम चलेंगे हज़रत मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा की तरफ और कसरे फ़रीद में उनसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और एक हम ऐसी फ़िज़ा में इस वक्त जो कि रूहानियत में डूबी हुई है, नूर में डूबी हुई है। और ख्वाजा साहब का ये कमाल है कि ये मौजूदा सज्जादा नशीन तो हैं ही, लेकिन इनकी इल्मी और रूहानी शख्सियत का ये कमाल है कि ये 10 से ज़्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह की मशाइख काउंसिल्स के चेयरमैन भी हैं और मैं समझती हूँ कि ये एज़ाज़ बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ख्वाजा साहब, आपसे चंद सवालात मैंने करने हैं और एक सवाल तो जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की शायरी और उनकी ज़िंदगी का जो मकसद हमें नज़र आता है वो खिदमत खल्क और इंसानियत को एक रस्सी में परोना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप उनके उस अमल को, उनके उस काम को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? एक्चुअली अगर हम देखें तो तमाम सूफिया कराम का मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में और मुख्तलिफ इलाकों में एक ही मैसेज रहा है। अगरचे उनके दरमियान सदियों के फासले भी रहे हैं, लेकिन उनकी फ़िक्र में और उनके पैगाम में कोई तब्दीली नहीं आई। आप सिंधी या पश्तो, बलोची, उर्दू, सराइकी, जो भी आप शायर, किसी भी शायर को देख लें तो उसकी फ़िक्र जो है वो इंसानियत पर मबनी है। और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह उस तमाम सूफिया कराम की फ़िक्र की आखिरी कड़ी है, उस जंजीर की का आखिरी सिरा है जिसमें सूफिया ने शायरी को अपनी फ़िक्र और अपने ख़यालात के लिए चुना और लोगों तक उस फ़िक्र को पहुंचाया। और ये सबसे आसान तरीका था। देखिए, अब आप बाबा बुल्ले शाह से शुरू हों, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू से, रहमान बाबा, ये तमाम शाह लतीफ़ भिटाई हमारे हमसायगी में हैं, सचर सर मस्त, इनका कलाम लोगों को ज़बानी याद है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें और बड़े मोटे मोटे फ़लसफ़े याद करना आसान नहीं होता, लेकिन एक शेर याद कर लेना आसान हो जाता है। और वो शेर जो है वो उनकी फ़िक्र का तर्जमान होता है। तो एक गद्दी नशीन होना, किसी दरबार का सज्जादा नशीन होना एज़ाज़ की बात ज़रूर होगी,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر پورا ایمانداری سے ایمان ہے کہ گدی نشین اور سیادہ نشین کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدمت خلق میں کتنا آپ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری، لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ آج ان کا نام جو ہے اس لیے لوگ عزت اور احترام سے لیتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے محبت کی، انہوں نے اپنی دھرتی سے محبت کی، ان کا اپنی دھرتی اور اپنے علاقے کے ساتھ جو جڑت تھی وہ آج ان کو پے کر رہی ہے۔ حاجی صاحب، ویسے تو صوفیاء کے درباروں پر انسانیت کی بھلائی کے کام ہی ہوتے ہیں، لنگر چلتا رہتا ہے، لیکن خواجہ غلام فرید کے دربار سے کچھ ایسی روایات سننے کو مل رہی ہیں اور کچھ ایسے نئے کام آپ نے شروع کیے ہیں جو کہ شاید پاکستان میں کسی اور صوفی دربار پر ہمیں نہیں ملتے، تو آپ ذرا ان کی تفصیل بتائیے کہ آپ نے اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے ہیں۔ ہمارا جو یہاں پہ میوزیم اور لائبریری کا کام ہے یہ ایک یونیک کام ہے، عموماً میرے علم میں نہیں ہے، درباروں کے ساتھ اس طرح کی کوئی کوشش یا کاوش ایسی نظر میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کسی نے کہ صاحب مزار کے اتنے تبرکات آپ نے ایک جگہ پر جمع کر لیے ہیں جو خواجہ صاحب کی پرسنالٹی کی تشریح کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کا لباس کیسا ہوتا تھا، خواجہ صاحب کی ٹوپیاں کیسی ہوتی تھی، خواجہ صاحب جوتے کیسے پہنتے۔ اب ایک صوفی کی سادگی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے جو ہم نے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ پھر خواجہ صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، خواجہ صاحب کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب، اتنا عظیم سرمایہ ایک جگہ پہ جمع ہو گیا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بالکل قریبی دربار کے فرید ہوم نام کی عمارت بنائی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کسی والد یا والدہ ضعیفی کی حالت میں اپنی اولاد سے وہ بے عزت ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ سچی بات ہے جی، میرا اس وقت جو ہے دل درد سے بھر جاتا ہے، سچی بات ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ عمر کے آخری حصے میں اولاد مس بیہیو کرے اپنے والدین، اور روتے ہوئے بوڑھے لوگ آتے ہیں میرے پاس، بڑی عورتیں آتی ہیں۔ وہ فرید ہوم بنایا ہے جس میں ہم یعنی لنگر کا بھی مسلسل انتظام کیا ہوا ہے۔ لنگر چونکہ لنگر تو ایک ہماری ڈیوٹی میں شامل، ہم لانگری ہیں، ہمیں جو عزت اور توقیر ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس خدمت کو آگے چلائیں، تو ہماری عزت اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم جتنی لوگوں کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ عرس کے انتظامات کے حوالے سے، کیونکہ ایک ایسی جگہ ہے کوٹ میٹھن جہاں پر نہ بڑے بڑے ہوٹلز ہیں اور نہ دیگر سہولیات ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کا یہاں اجتماع ہوتا ہے اور 3 دن تک یہ ساری رونق جو روحانی رونق ہے وہ لگی رہتی ہے، تو آپ کو ظاہر ہے یہ سارے انتظامات کرنے میں کافی دشواری پیش آتی ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں آتے ہیں وہ کیا لے کر جاتے ہیں؟ انتظامات کے حوالے سے ہماری ضلعی ایڈمنسٹریشن محکمہ اوقاف اپنے بساط کے مطابق ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آنے والے زائرین کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب یہ کہ ایک فائدہ جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، آ کے پھر چلے جاتے ہیں، تو اس پر ورنہ چھوٹی سی جگہ پہ 8 لاکھ لوگوں کا جمع ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے نا جی۔ تو اس لیے ضلعی ایڈمنسٹریشن بھی اور ہمارا محکمہ اوقاف بھی دونوں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ، ہم بھی لگے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لنگر پہنچانا ہوتا ہے، ہمیں اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، مختلف ادارے جو ہیں وہ ہمیں لنگر پرووائڈ کرتے ہیں، پھر ہم لوگوں تک چوک پہ بھی بعض اوقات ہم آدمی کھڑے کر دیتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو لنگر بانٹتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ ماشاءاللہ امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے بہت کاوشیں کر رہے ہیں اور بہت ساری تنظیموں کے آپ سربراہ بھی ہیں، لیکن ہمارا مستقبل جو ہے وہ نوجوان ہیں ہمارے، تو کس طرح جو موجودہ ہماری فضا ہے ایک عجیب طرح کی، اس میں سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمارے نوجوان اگر صوفیہ کے پیغام کی طرف آئیں تو ملک کا جو مستقبل ہے وہ اور نام بھی پوری دنیا میں ایک اچھا تعارف بن سکتا ہے، تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ کہ 90+ ہمارے دربار پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ یوتھ آ رہی ہے وہاں پہ، اور یوتھ کی درباروں کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے واقعی حیران کن ہے۔ اس سے آگے جو والی بات جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ہماری کمنگ جنریشن کو جو سلیبس دیا ہے اس میں صوفیہ کو ڈیلیٹ کر دیا آپ نے۔
مجھے کوئی اس بات کی آج تک کہیں بھی بات کوئی نہیں سمجھا سکا کہ اگر کوئی کوشچن کرے آپ سے کہ جی برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے پھیلا تو آپ کیا بتائیں گی؟ جنہوں نے پھیلایا وہ تو نصاب میں نہیں شامل، کمنگ ہماری جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ شیکسپیئر پڑھ رہا ہے، ورڈز ورتھ پڑھ رہا ہے، وہ شیلب کو پڑھ رہا ہے، کیٹس کو پڑھ رہا ہے، بابا بلے شاہ کو نہیں پڑھ رہا، سلطان باہو کو نہیں پڑھ رہا، شاہ حسین کو نہیں پڑھایا جا رہا، شاہ لطیف کو نہیں پڑھایا جا رہا. تو آنے والی نسل کو جب تک یہ نہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے ہیروز کون ہیں، وہ کس کی فالوئنگ ہے. دیکھیں آپ شیکسپیئر بہت بڑا ادیب ہوگا لیکن ہمارا تو بابا بلے شاہ ہے، ہمارا تو خواجہ فرید ہے. تو ہماری نسل کو جڑنا چاہیے ہمارے ہیروز کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ نہ جوڑ کے ہم نے 70 سال جو یہ نیگلیجنس کی ہے اس کے رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ اب ملک کے اندر ہماری سوسائٹی کتنا انحطاط پذیر ہو گئی ہے. اب ٹوٹل کولیپس کر گئے ہم، اس لیے کہ ہمارے آگے کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے. اگر میرا آئیڈیل میرے سامنے ہو تو میں اس کو کاپی کروں نا. آپ نے میرا آئیڈیل بنا دیا ورڈز ورتھ کو، مجھے تو نہیں پتا وہ کون تھا. آپ نے میرا آئیڈیل بنا دیا کیٹس کو، مجھے تو نہیں پتا کون ہے. میرا آئیڈیل ہوتا داتا گنج بخش، میرا آئیڈیل ہوتا خواجہ معین الدین اجمیری، میرا آئیڈیل ہوتا سلطان باہو، تو میں اس کو کاپی کرتا نا. اب میں کیسے کاپی کروں اس کو جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، جس کی زبان ہی مجھے نہیں آتی، جس کا کلچر کا بھی مجھے نہیں پتا. تو یہ امیڈیٹلی آج بھی اگر ہمارے سلیبس بنانے والے صاحبان مہربانی کریں تو ہمارے ہیروز کو اگر سلیبس میں ڈال دیں تو آنے والی جنریشن جو ہے وہ اپنے ہیروز کا تعین کر کے بہتر پرفارم کرے گی. بہت شکریہ خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب، آپ کی خوبصورت باتوں نے واقعتاً ہمارا دل مو لیا ہے. آپ نے جو بات کی کہ نوجوانوں کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اگر ان کے پاس اپنے ہیروز ہوں گے تو وہ فخر کر سکیں گے. ہمارا نوجوان اس کا مورال ڈاؤن ہے اس لیے کہ اس کو ہم نے اس کے ہیروز تک نہیں پہنچایا، اور ہمارے ہیرو ہمارے صوفی ہیں جو کہ ہمارے کلچرل ہیرو ہیں، جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ صوفی کا دربار ایک کندہ ہے جہاں آ کر کوئی بھی رو سکتا ہے اپنا دعا سے، اپنی ذات سے، صوفی سے. اور کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے کہ جہاں انسان کا کتھارسس ہو. صوفی کے دربار سے جب لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ جینے کا حوصلہ لے کر جاتے ہیں، دکھوں سے لڑنے کی امنگ لے کر جاتے ہیں، دنیا سے فرقہ پرستی، نفرت، تعصب کو مٹانے کی آرزو لے کر جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں محفل سماع کی طرف جو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، آپ نے باتیں سنی حضرت معین الدین محبوب قریجہ کی ہیں، اور اس وقت ہم آپ کو ایک ایسی کافی سنوانے جا رہے ہیں جو کہ حضرت خواجہ غلام فرید کی ایک خاص پہچان ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس نے اس کے بول نہ سنے ہوں اور اس کے بولوں میں کھو کر اپنے آپ کو تلاش نہ کیا ہو. یہ کافی پہلے زاہدہ پروین نے گائی، پوری دنیا میں معروف ہوئیں، پھر ثریا ملتانی کر کو اسی کافی کی بدولت جو شہرت ملی وہ آپ سب جانتے ہیں. آج یہ کافی ایک نئی نسل کی گلوکارہ امن علی کی آواز میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ان کا ایک نیا سفر ہوگا، ایک آغاز ہوگا، اور ایک برکت یہاں سے وہ لے کر جائیں. الجار امن علی سے.
आजू रविवार। पूरा परिया टोले टोले हुस्तिया हीरा बिर हुद झोले। पूरा परिया टोले टोले हुस्तिया हीरा बिर हुद झोले। राती खटिया ठार लोई तत्तियां वे तत्तियां नीरे आजो रहेगा। नाज़रीन, हर सूफ़ी अपने अपने इलाके का सकाफ़ती हीरो होता है। वो अपने कलाम में अपनी मिट्टी की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है, उनके दुख सुख, उनकी खुशियाँ, उनके गम और उनके मिजाज, उनकी रस्में, ये सारे उसके कलाम में रचे बसे होते हैं। अभी जब हम अमन अली से ख्वाजा फरीद की काफ़ी सुन रहे थे, पीलू पकिया ने, तो पीलू भी इस इलाके की एक ख़ास सौगात है। इसी तरह ख्वाजा फरीद ने अपनी काफ़ियों में रोही का जो तज़किरा किया है, ऐसे लगता है कि जैसे रोही की नब्ज़ पर हाथ रखा हो और रोही की मट्टी, रोही के पौधे, रोही के दुख, वो सब उनकी शायरी में बोलने लगे हों। एक और बात आपने महसूस की होगी कि ख्वाजा ग़ुलाम फरीद हमेशा, बल्कि ज़्यादातर उनके कलाम में एक औरत की आवाज़, औरत की ज़बान से दुख बयान करना, हिजर का बयान करना, वछोड़े की बात करना और कभी कभी ज़िंदगी की ज़बान से दुख की बात करना, क्योंकि ज़िंदगी का दुख ये है कि वो अपने रब से दूर है और उस रूह से दूर है जिससे तमाम रूहें निकली हैं। इस वक्त एक बहुत बड़े फ़नकार जो इसी धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहन भगत, वो हमें ख्वाजा फरीद की एक बहुत ही मशहूर काफ़ी सुनाएंगे। मोहन भगत के बारे में ये भी बताती चलूँ कि ये फ़कीरा भगत जो कि आलमी सतह के फ़नकार हैं, गुलकार हैं और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा एजाज़ भी मिल चुका है, उनके बेटे हैं। तो सुनते हैं मोहन भगत से ख्वाजा फरीद का कलाम। रोही उठड़ी तो
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं कारी खुर्शीद अहमद रज़ा। हम उनसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि सूफिया के दरबार दरे मुराद होते हैं, क्योंकि सूफ़ी जब तक ज़िंदा होता है उसके दरगाह पर, उसकी दरगाह पर लंगर होता है, उसकी गुफ्तगू से लोग सबक सीखते हैं, रूहानी ग़िज़ा मिलती है, और जब वो दुनिया से पर्दा कर जाता है तब भी उनका दरबार आबाद रहता है, तब भी गरीबों को, सफ़ेद पोशों को वहाँ पर खुराक मुयस्सर आती है और ठिकाना मिलता है। तो हमने देखा है कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के दरबार पर आज भी लंगर आबाद है, बल्कि कई जगहों पर लंगर आबाद है। तो आप क्या समझते हैं कि जो उनका उर्स होता है जिसमें 8-10 लाख लोग आते हैं, उसके हवाले से मकामी लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचता है? आपने जो सवाल किया है कि मकामी लोगों को क्या फ़ायदा होता है, तो बहुत फ़ायदा होता है। इनके कारोबार हैं, हत्ता कि छोटे छोटे चीज़ें भी बिकती हैं, जैसे फरीदी रुमाल आपने देखा है, ये बहुत मशहूर है और कोट मिठन की ये निशानी है। ख़ासकर जो उर्स होता है सालाना उर्स ख्वाजा साहब का, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये गरीब लोग हैं, दूर दूर से भी आते हैं, मकामी लोग भी, इनको पूरे साल का ख़र्चा जो है घर का निकल आता है। आज के इस दौर में हम कहाँ खड़े हैं? हमारी नई नस्ल ख्वाजा साहब के पैगाम को लेकर किस तरह आगे बढ़ रही है, ये हम बात पूछेंगे उन्हीं के खानवादे के एक चश्मो चिराग जो कि जदीद तालीम याफ्ता हैं, जो कि जदीद तालीम से बहरावर हैं, लेकिन अपने इस्लाफ की तरबियत भी साथ लेकर चल रहे हैं। हज़रत अली मोइन कुरेजा जो कि सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा के साहबजादे हैं। जी अली मोइन कुरेजा साहब, आपने हमारी सारी बातें सुनी अब तक, और हम ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के फ़लसफ़े पे, उनकी तालीमात पे बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस रवादारी का और जिस इंसानियत का सबक उन्होंने दिया था कि ज़ात पात, मज़ाहिब और इन सब की तकसीम से हट कर इंसान से मोहब्बत की बात की थी, वो आज की नई नस्ल तक सबक पहुंचा है, और ख़ुसूसन आपके जो इलाके के लोग हैं, नौजवान हैं, वो उस पर किस हद तक अमल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा और वेलकम करूँगा कि आप इस टाइम दरबार फ़रीद पर, हम दरबार फ़रीद के अहाते में यहाँ पे एक महफ़िल का एहतमाम हुआ है, जिसमें तमाम लोग और एक आप लोगों ने शिरकत की, और इस समा की जो इम्पोर्टेंस है दरबार फ़रीद के अहाते में, आज आपने अपने चैनल के ज़रिए, अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपने पूरे पाकिस्तान तक इसको एड्रेस किया और इसकी कवरेज की। और सेकेंडली, ये जो आपका क्वेश्चन था कि जी पिछले दौर में या जो मोहब्बत या ये जो यूथ की बात आपने की, तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि सूफीज़म या सूफिया की जो पॉपुलैरिटी है ये कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुई, कभी भी कम नहीं हुई। उसकी एक बेसिक बता दूं कि आज भी दरबार फ़रीद पर जितने भी लोगों की आमद रफ्त रहती है, तो वो 90% से ज़्यादा यूथ होता है। और मुझे फिर आपकी इसी सवाल के ऊपर फिर मुझे कुछ और इंस्टेंट याद आ जाते हैं कि जब शहबाज कलंदर दरबार के ऊपर जब कोई ब्लास्ट होता है, तो उसके फ़ौरन बाद ही लोगों का वही जो है एक एनर्जी और वही दरबारों की तरफ वापस लोगों का आना, इसका मतलब तो ये है कि ये मुल्की हालात, ये जो कुछ भी हो रहा है, उसने कभी यूथ को डैमेज नहीं किया, यूथ को कभी भी उसने डिस्करेज नहीं किया। और सूफ़ी की जो पॉपुलैरिटी है, और वो हमेशा से ज़्यादा रही है, क्योंकि सूफ़ी ने, हम क्योंकि ख्वाजा साहब की ऊपर बात कर रहे हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर बैठे हुए हैं, तो सूफ़ी ने और ख्वाजा साहब ने बिलखसूस हर कॉमन इशू को एड्रेस किया है सपोजिंगली। अब मुझे फिर एक पुराना वाक़या याद आ जाता है, जहाँ पे स्टेट ऑफ भावलपुर का वाक़या है, जब एक हज़रत ने ख्वाजा साहब के ऊपर फतवा लगाया, और
کیونکہ نواب آف بھاولپور خواجہ صاحب کے بہت زیادہ کلوز تھے، ان کی آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ وہ محبت کرتے تھے، تو اس نواب صاحب نے ان حضرت کو جلا وطنی کا آرڈر دیا. تو خواجہ صاحب نے انفیکٹ، حالانکہ اس نے خواجہ صاحب کے اوپر فتویٰ لگایا تھا، اور سٹل خواجہ صاحب نے ایک شعر کے ذریعے نواب صاحب کو ایڈریس کیا کہ زیر تھی زبر نہ باٹ بتا پیش پوی. اب یہ دیکھیں کہ صوفی نے ہر کامن ایشو کو بھی ایڈریس کیا ہے. صوفی کبھی بھی یہ جو ہم کرنٹ افیئرز ہیں یا سماجی کہیں کلچرلی جو کچھ بھی کہیں، صوفی کبھی بھی دنیا سے غافل نہیں ہوا. اور آپ کبھی بھی صوفی کو، اکثر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی، یا لوگ کہیں یا لوگوں کے بارے میں ایک پرسپشن ہو کہ جی لوگ کہیں کہ جی صوفی تو ایک اپنی دنیا میں رہتا ہے، صوفی نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. صوفی نے ہر کامن ایشوز کو ایڈریس کیا ہے، اور ہر کامن ایشوز کے اوپر صوفی نے بات کی ہے. چاہے وہ آپ سماجی دیکھیں، خواجہ صاحب ایک سینٹ، ایک صوفی سینٹ کے علاوہ خواجہ صاحب ایک بہت بڑے ایک عظیم شاعر رہے. خواجہ صاحب نے بہت زبانوں میں شاعری کی. خواجہ صاحب نے ہر لوکل ایشوز کے اوپر بات کی. خواجہ صاحب نے ہر ایک غریب کی فیلنگز کو پورٹرے کیا. خواجہ صاحب نے ہر کینوس کو ایکسپلین اور ایکسپریس کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو ہے، اور اس ٹائم گلوبلی آپ کہیں پہ بھی، میں پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، اگر ہماری پاکستان کی امیج جتنی ڈیمیج ہوئی ہے، اس کی سب سے بیسک وجہ ہے کہ ہمارا کامن جو صوفیہ کا نیریٹو تھا، اس کو موجودہ لوگوں نے بھلا دیا ہے. اور جب تک دیکھیں، ہر نیریٹو کو، اگر کوئی بھی ایک نیریٹو ہو، اگر آپ نے اس کو دبانا ہے یا اس کو آپ نے ڈسپرس کرنا ہے، تو آپ کو ایک کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنا پڑے گا. اور پاکستان کے لیے تو بہت خوش قسم، لکیلی آپ یہ دیکھیں کہ پی کے میں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں. بلوچستان جو اتنا ڈسٹرب پروونس ہے، وہاں پہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں. سندھ میں ہیں، پنجاب میں. پاکستان کا ایسا کون سا کونا ہے، کون سا ایسا کارنر ہے جہاں پہ اولیاء اللہ کی درگاہیں نہیں؟ اس کا مطلب ہے صوفی کا ہر نیریٹو پاکستان کے ہر کارنر پہ ہے. تو ہم کیوں اتنی دیر کر رہے ہیں کہ اس نیریٹو کو ہم اس نیریٹو کے ایک کاؤنٹر نیریٹو اسے کیوں نہیں بنا رہے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات اور پاکستان کی جو ورلڈ لیول پہ گلوبلی ایک ہماری امیج خراب ہوئی ہے، اس کو صرف صوفیہ کا نیریٹو ہی اس کو اسٹیبلش کر سکتا ہے اور اس کو بہتر کر سکتا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید کے 14 نواب مرید تھے جو ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے، لیکن آپ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ تمام عمر میں کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت سے لوگ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ والدین نے آپ کا نام خورشید عالم رکھا تھا. اس نام کے معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہیں کہ پورے جہان کو روشنی دینے والا، ایک ایسا سورج جو ہر شے کو منور کر دے. لیکن آپ کے والد گرامی نے حضرت غلام فرید سے اپنی نسبت اور محبت کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کہ آپ کا جنم بھی منگل کے دن ہوا تھا، آپ کو غلام فرید کا نام دیا، یعنی فرید کا غلام. اور یہی وہ صفت تھی جو تمام عمر آپ نے اپنے اندر رکھی اور کبھی بھی اپنی میں کو حاوی نہیں ہونے دیا. ایک دفعہ کچھ لوگ آپ کو آزمانے کی خاطر آپ کی محفل میں آئے اور کہا کہ حضرت وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جائے گی؟ وہ آپ کے منہ سے میں کا لفظ کہلوانا چاہتے تھے. آپ نے کہا یہ بات میں آپ کو کل بتاؤں گا. کل دوبارہ محفل سجی تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ آپ نے بات بتانی تھی کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے جس نے یہ سوال کیا تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے. آپ نے کہا یہی چیز ہے جو کہ آپ کو دوزخ میں لے کر جائے گی. تو اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام کے ہر لفظ میں کوئی معرفت ہوتی ہے. ابھی ان کا ایک اور خوبصورت کلام
کہ جو دلوں کی دھڑکنوں میں بسا رہتا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی موقع پر اس کلام کو سن کر اپنی روح کو وجد میں لے کر آتا ہے، اپنے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم سب ہجر کے مارے ہوئے ہیں، دکھ ہم سب کے اندر ہے، رب کی ذات سے دور ہونے کا دکھ۔ اور صوفیوں کا غم یہی غم ہے کہ وہ رب سے وصال چاہتے ہیں۔ کنوں حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ یہ خوبصورت کلام پیش کریں گی سدرا اشتیاق۔ حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ کیا حال سناواں، دھوڑ مٹی سر آیم، بایم دھوڑ مٹی سر آیم، سارا ننگ نموز ونجایم، کوئی پوچھنے نہ ویڑے آیم، کوئی پوچھنے نہ ویڑے آیم، ہتھوں الٹا عالم ہلدا، کوئی محرم راز
بہت ہی خوبصورت فنکار پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. اپنی منفرد گائکی کے حوالے سے خواجہ غلام فرید کی کافی پیش کریں گے سخاوت حسین.
रलड़े फरीद दे बस बस रस अते खिल हस कदई जीवन ददी हन चार में ओ आपे तोई यार वे क्यों थी खड़ो अवतार में आपे तोई यार